کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین میں بھی خیریت سے ہوں انشاءاللہ الرحمن. آج جو ہم سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کی حدیثوں میں کیا فضیلت ہے اس حوالے سے سنیں گے کہ سعید بن معلہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا. میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو. تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. پھر آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہی وہ سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4474. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں جو سب سے پہلے فرمایا گیا سعید بن معلہ جو نماز پڑھ رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی تو وہ نماز کی حالت پہ تھے تشریف نہیں لائے. اس کے بعد صبح جب نماز مکمل کر کے وہ آئے اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں سنا اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ. یعنی پتہ یہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھی آواز دے چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز چھوڑ دے, نماز توڑے گا نہیں بلکہ نماز چھوڑ کر جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے اور اس کے بعد جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر نماز جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ چھوڑ کر اس کو جواب دینا جو ہے یہ ضروری ہے. اس پر اسی طرح دوسری جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو تعلیم فرمائی یعنی سب سے بڑی سورت. تو یاد رکھیں کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے, لیکن اس کو عظمت کے لحاظ سے یعنی اس کی شان ہے اس کی عظمت کے لحاظ سے اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ارشاد فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے. اور وہ جو ہے قرآن مجید کی سب مثانی سے مراد یہ ہے کہ اس کو جو ہے بار بار جو ہے وہ تلاوت کیا جاتا ہے. کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہر رکعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے فرمایا گیا سب مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی سورت. اب دیکھیں کہ یہ حدیث پاک آپ نے سنی سورہ فاتحہ کے حوالے. اب قرآن مجید میں بھی یہ واحد سورت ہے یعنی سورہ فاتحہ واحد سورت ہے کہ خود قرآن میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے. یعنی کوئی ایسی سورت نہیں ہے کہ جس کی قرآن میں تعریف کی گئی ہو بلکہ یہ واحد جو سورہ فاتحہ ہے جس کی قرآن خود جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے. کہ فرمایا سورہ حجر کی جو ہے آیت نمبر 87 فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں وہی سب المثانی یعنی بار بار جو ہے پڑھی جاتی ہیں. اور فرمایا عظمت والا قرآن یعنی سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ عظمت جو ہے قرآن مجید نے خود بیان کی ہے. آئیے اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے.
آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اسی سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے 1877، یعنی فاتحۃ الکتاب کے کتاب کھولنے والی صورت، یعنی اسٹارٹ کرنے والی صورت، ابتدائی صورت۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے قرآن مجید کی ابتدا کرنے والی صورت ہے۔ الحمدللہ جو آج ہم نے جو حدیث پاک سنی سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے، انشاءاللہ الرحمن یہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ قرآن مجید کی جو سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں اس کی تفسیر اور انشاءاللہ اس میں بھی ایک حدیث پاک عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔